نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت کی جو میری گفتگو ہے وہ سیرت النبی کے ضمن میں ایک نہایت اہم جو بات ہے، جو اکثر جو ہمارے سیرت کے مصنفین تھے، آج نہیں، اب تو جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں حقائق سامنے آ رہے ہیں، لیکن پچھلی صدی میں جو کتابیں لکھی گئیں، خاص طور پر علامہ شبلی جیسے لوگوں کی جو سیرت ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اور مغالطے کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ یورپ میں بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام تو تلوار کے دور سے پھیلا ہے، بڑا خونی مذہب ہے، دیکھو جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، تو مدافعت کے انداز میں، معذرت خواہانہ انداز میں، اپولوجیٹک انداز میں کہا گیا نہیں 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 نہیں، حضور نے جنگ خود نہیں لڑی، آپ نے تو صرف دفاع میں جنگ لڑی ہے، آپ نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ اور یہ در حقیقت سیرت النبی کے اس مرحلے کی بہت غلط تعبیر ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہجرت کا مطلب کیا تھا۔ دیکھیے، پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی تھی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کے لیے لفظ ہجرت نہیں آیا، صرف ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ صرف اشارہ کر دیا گیا کہ اگر تمہاری ہمت جواب دے رہی ہے تو اچھا چلے جاؤ۔ وہ ایک اجازت تھی، اذن تھا، حکم نہیں تھا، اس کو اچھی طرح نوٹ کر دیجیے۔ سب نہیں گئے، حضور نہیں گئے، تو وہ تھی در حقیقت کچھ لوگ کہ جو پرسیکیوشن سے اب پریشان اس درجے ہو گئے تھے کہ جیسے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور کے سامنے کہ اب ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے، حضور ہمارے لیے اللہ سے دعا کی۔ جبکہ ہجرت مدینہ فرض تھی، اس ہجرت کا ذکر سورۃ النحل میں بھی آیا، سورۃ الحج میں بھی آیا، کیونکہ یہ صورتیں جو ہے یہ بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد مدنی صورتوں میں اس کا ذکر، اور یہ فرض تھی۔ اب مغربی مصنفین نے ہجرت کے لیے لفظ استعمال کیا فلائٹ، فرار، فلائٹ ٹو مدینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فلائٹ نہیں تھی، یہ تو در حقیقت ایک پلینڈ، ایک پوری طریقے سے ایک تیار شدہ پروگرام کے مطابق ہجرت تھی، لیکن یہ کہ یہ فلائٹ نہیں تھی، اس کو فلائٹ کہنا جو ہے حقائق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ مستشرقین نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا، یہ مائیگریشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن فلائٹ نہیں، فرار نہیں، موت سے بچ کر نہیں، بلکہ ایک آلٹرنیٹ بیس کے طور پر، کہ پہلے حضور نے توقع کی تھی کہ میں طائف جا کر ایک آلٹرنیٹ بیس بنا لوں اپنا، یہ مکے والے تو اب ابو طالب کے انتقال کے بعد تل گئے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے، وہاں سے آپ خالی ہاتھ واپس آئے، اللہ نے کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف، وہاں سے جب 75 افراد آ گئے اور ان میں بڑے بڑے سردار تھے، اوس کے بھی اور خزرج کے بھی، تو پھر حضور نے سمجھا کہ ہاں اب وہ جگہ آلٹرنیٹ بیس ہے کہ وہاں اپنا مقام جو ہے مرکز بنا کر، بیس بنا کر، پھر ہم ان کے خلاف جد و جہد کریں گے۔ تو ہجرت میں اور فلائٹ میں، فرار میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے ہجرت مدینہ فرض تھی ہر صاحب ایمان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ہجرت کے فوراً بعد صرف 6 مہینے لیے ہیں جس میں کوئی اقدام نہیں کیا۔
ان 6 مہینوں میں کیا کام کیا؟ کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. مضبوط اپنی جگہ تو بن جائے نا، اپنا بیس مضبوط ہو، تبھی تو کوئی آفینسو آپ لانچ کر سکتے ہیں. اس کے کیا پہلو تھے؟ نمبر 1 جس کا ذکر میں کر چکا پچھلی نشست میں، مسجد نبوی کی تعمیر. اب یہ اقامت الصلاۃ کی جگہ بھی ہے، یہی خانقاہ ہے، تزکیہ حضور یہی فرما رہے ہیں صحابہ کا، یہی تعلیم گاہ ہے، یہی حضور تعلیم دے رہے ہیں. اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیا، ورنہ فاقے سے. کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی جاب نہیں کر رہے، کوئی مزدوری نہیں کر، بیٹھے ہیں 24 گھنٹے. مسجد بن گئی. یہ مسجد ہی پارلیمنٹ بھی تھی، دارالندوہ بھی تھا، مشورے کی جگہ بھی تھی، سارے فیصلے یہی ہوتے تھے. مرکز سمجھیے کہ یہ مرکز کام ہے. نمبر 2 کام کیا کیا؟ مؤاخات بین المہاجرین والانصار. آپ کو معلوم ہے مہاجرین قریش میں سے تھے، وہ قبیلہ اور، یہ انصار اوس اور خزرج کے ہیں، یہ قبائل اور وہاں اس قبائلی معاشرے کے اندر تو قبیلہ مختلف ہونا بہت معنی رکھتا تھا. ان کے درمیان وہ دوستی، وہ اخوت تو نہیں ہو سکتی جو اپنے قبیلے کے لوگوں کے مابین ہوتی ہے. تو مبادا یہ دونوں طبقے علیحدہ علیحدہ رہے تو امت کے اندر قوت کہاں سے آئے گی پھر؟ لہذا حضور نے کیا کیا؟ یہ ماسٹر سٹروک ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مؤاخات بین المہاجرین والانصار. ایک مہاجر ایک انصاری، چلو بھائی تم ایک آپس میں بھائی ہو، ایک اور انصاری ایک اور مہاجر آپس میں بھائی. مہاجرین اور انصار کے درمیان مؤاخات ہو گئی. اور یہ مؤاخات کیسی تھی؟ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گیا، یہ میرا گھر ہے بھائی، میں اس میں دیوار بیچ میں کھینچ دیتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا میرا. تمہیں میرے نبی اور رسول محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی قرار دیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گھر والا ہوں تم بے گھر رہو؟ دکانیں تقسیم کر دی، لو بھائی اس دکان میں نے یہ دیوار کھڑی کر دی ہے، یہ تمہاری یہ میری. یہاں تک کہ یہ آخری بات ہو سکتی ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے اور کہا دیکھو بھائی میری یہ 2 بیویاں ہیں. اس وقت تک پردے کے احکام نہیں تھے، عرب میں پردہ تھا ہی نہیں. پردے کے احکام تو ابھی 3-4 سال بعد آئیں گے، غزوہ احزاب میں، سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں. لو بھائی یہ میری 2 بیویاں ہیں، میں جو تمہارا چوائس پہلا ہے، جو تمہیں پسند ہو اشارہ کرو، میں طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لو. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو. یہ مؤاخات آپ سوچئے تاریخ میں کوئی مثال نہیں. اب یہ وہ کہ انٹیگریٹ ہو گیا معاشرہ. نمبر 3، اوس اور خزرج تو مسلمان ہو گئے، کہ 3 یہودی قبیلے موجود تھے، طاقتور تھے، زیادہ تعلیم یافتہ تھے. بالکل وہی فرق سمجھیے جو ہندوستان متحدہ جو تھا تو مسلمان اور ہندوؤں کا جو فرق تھا. ہندو سرمایہ دار تھا، تعلیم یافتہ تھا، مسلمان غریب تھے، تعلیم میں پیچھے تھے، ملازمتوں میں پیچھے تھے، تجارت تو سرے سے نہیں تھی. وہی معاملہ تھا. یہ جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر یا نذیر اور بنو قریظہ، اور اتفاق سے ان کے قلعے تھے باقاعدہ جو مدینے کے ارد گرد تھے، تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی ایک خطرناک تھے. اگر قریش کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اور یہ ان کی مدد کرے تو مدینے کا ڈیفنس مشکل ہو جائے گا. لہذا اے پیکٹ آف جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، مدینے کے دفاع کے لیے ایک معاہدہ، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ. حضور نے 3 قبیلوں کے ساتھ عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا. دیکھو تم اپنے نظام میں رہو، تمہارا دین تمہارا ہے، ہمارا دین ہمارا ہے، لیکن ہم مدینے کی حفاظت اور دفاع کے لیے ایک امت کی حیثیت سے کام کریں گے. سب نے مان لیا، گویا کہ پابند ہو گئے. اگرچہ وہ بعد میں توڑتے رہے، ایک ایک کر کے وعدہ توڑا اپنا، اور اس وعدہ خلافی کی پھر انہیں سزا بھی دی گئی، لیکن اس وقت تو جکڑے گئے نا، اور فوری طور پر تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکے. اور اسی میں ایک اور ماسٹر سٹروک تھا، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ حضور کا اجتہاد تھا یا اللہ کا حکم تھا.
اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے وحی خفی کے ذریعے سے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا اجتہاد ہو اور اللہ نے اس کو توثیق کر دی ہو کہ 16 مہینے تک ابھی قبلہ وہی رکھا جو یہود کا ہے۔ اس میں یہود کی دلجوئی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا، بڑا خطرہ محسوس نہیں کیا کہ یہ کوئی نئی امت بن رہی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مرکز ہی ان کا مرکز ہے، یہ بھی رخ کر کے ادھر ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک طرح سے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دفاعی جو ہے حضور کے لیے، اب اللہ کے حکم سے ہوا یا حضور نے خود کیا، آپ کا ذاتی اجتہاد بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ 4 چیزیں اہم ہیں 6 مہینے کے اندر۔ نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 مواخات بین المہاجرین والانصار، نمبر 3 معاہدہ مع الیہود، نمبر 4 بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنانا تاکہ یہودی فوراً کان کھڑے نہ ہو جائیں ان کے، اور جڑ کاٹنے پر ابھی فوراً نہ تل جائے، بیکاز وی ہیڈ ٹو گین ٹائم، ہمیں وقت چاہیے تھا ابھی اپنا آفینسو لانچ کرنے کے۔ میں لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد جو اصل میں ہے وہ آفینسو ہوا حضور کی طرف سے۔ 7ویں مہینے سے حضور نے چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ۔ مکے کی لائف لائن کیا تھی؟ وہاں ہوتا کچھ نہیں تھا، نہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی کھیت ہے، کچھ بھی نہیں، بوادن غیر ذی زرع۔ اب ان کا کیا تھا معاش کا؟ ان کے قبیلے، ان کے قافلے جاتے تھے تجارتی، پوری ایسٹ ویسٹ جو تجارت تھی، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو بڑی پرانی دنیا کی ایک بات ہے، اس کا لنک بن گئے یہ قریش۔ پہلے قوم سبا تھی، اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ فار ایسٹ سے، ہندوستان سے سارا مال تجارت جو ہے وہ یمن کے ساحل پر آ گیا۔ نہر سویس تو تھی نہیں، کیسے یورپ جائیں؟ یورپ جانے کے لیے تو پھر جو ہے وہ راستہ بھی معلوم نہیں تھا، وہ تو بعد میں 1492 میں 1498 میں وہ جو واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ کہ افریقہ کے جنوب سے ہو کر نکل کر یورپ جائیں، نہیں، شکل کیا اختیار کی گئی کہ سارا مال مشرق سے آ کر اتر گیا یمن کی بندرگاہ پر، ادھر یورپ سے سارا مال آ کر شام کے ساحل پر اتر گیا۔ اب یہ چلتے تھے کیریوانز، وہاں سے وہ مال اٹھایا ادھر لے آئے، یہاں سے مال اٹھایا وہاں لے گئے، تو they became the link in the east west trade۔ پہلے قریش سے پہلے یہ قوم سبا تھی، بڑی زبردست قوم تھی، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا اس کے بعد یہ قریش کے ہاتھ میں آ گیا۔ monopoly of that trade, east west trade was in the hands of the قریش۔ اس کو تھریٹن کیا حضور نے، چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے۔ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے ایک سال کے اندر۔ نوٹ کر لیجئے کہ ربیع الاول سن 1 میں ہجرت ہوئی ہے اور غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان سن 2 میں، یہ 1.5 سال کا وقفہ ہے۔ 1.5 سال میں سے 6 مہینے تو حضور جیسا کہ میں نے عرض کیا لیے ہیں مدینے میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے۔ 7ویں مہینے سے رمضان سن 1 میں سریہ سیف البحر ہو گیا، شوال میں یعنی اگلے ہی مہینے سریہ رابغ ہو گیا۔ یہ سارا جا رہا ہے ویسٹرن کوسٹ کی طرف، جہاں سے قبیلے نکلتے تھے، قافلے نکلتے تھے۔ ذی قعدہ میں ہو گیا سریہ خرار۔ اس کے علاوہ 4 غزوات ہیں، ایک سریہ بعد میں ابھی آئے گا۔ سرایہ ان کو کہتے ہیں جس میں حضور شامل نہیں ہوتے تھے، آپ بھیج دیتے تھے گروپ، آپ خود نہیں ہوتے تھے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ بھی شریک ہوتے تھے۔ 4 سرایہ، 4 غزوات۔ چنانچہ غزوہ ابوا ہوا ہے صفر سن 2 ہجری میں، غزوہ بوات ہوا ہے ربیع الاول سن 2 میں، غزوہ صفوان ہوا ہے ربیع الاول سن 2 میں، پھر جمادی الاخری میں، جمادی الاولیٰ جمادی الاخری میں غزوہ ذی العشیرہ۔ یہ غزوہ انتہائی اہم تھا، یہ اصل میں بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کی طرف، اور سارے مہاجرین جو چلے گئے تھے مکے سے
ان کا سارا گھر کا اساس البیت، ان کے قالین، ان کی ہر چیز وہاں سے لوٹ کر، اور انہوں نے اپنا ایک فنڈ ریز کیا تھا، اور اس فنڈ سے یہ اتنا ایک قافلہ تیار کیا، اور یہ جا رہا تھا شام کی طرف۔ حضور نے اس کا پیچھا کیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس پر حملے کی کوشش کی، لیکن یہ کہ ابو سفیان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قافلے کو لے کر نکل گیا۔ یہ ہے غزوہ ذی العشرہ۔ اب جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، جاتے ہوئے ابو سفیان دیکھ چکا تھا کہ محمد نے ہمارا پیچھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بچ کر نکل آئے۔ اب انہیں معلوم ہے کہ ہم واپس آئیں گے، اب وہ حملہ کریں گے، تو اس نے کیا کیا؟ بہت زبردست آدمی تھا وہ سیاسی اعتبار سے، ڈبل چال چلی۔ ایک تو دوڑایا قاصد مکے کی طرف، جاؤ جا کر شور مچا دو، تو اب سب کا مال تھا اس کے اندر، سب کی انویسٹمنٹ تھی، دوڑو بچاؤ اپنے قافلے کو، محمد تمہارے قافلے کو لوٹنے والے ہیں، دوڑو دوڑو، ابو سفیان کا پیغام ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، وہ 8 میں سے میں نے کہا تھا ایک سریہ ابھی باقی تھا، یہ سریہ نخلہ کہلاتا ہے۔ حضور نے 8 افراد کو چنا، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، انہیں ایک خط دے دیا جو کہ مہر لگی ہوئی، انہیں پڑھنے کو نہیں دیا، اجازت نہیں۔ 3 دن کی مسافت پر جب تم پہنچ جاؤ مدینے سے مکے کی طرف، پھر اس کو پڑھنا، کھول کر پڑھنا، اور پھر جو اس میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اب 3 دن کی مسافت پر جب پہنچے ہیں تو انہوں نے خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا، نخلا میں جا کر قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو۔ اب یہ اتنا خطرناک کام تھا، مدینے سے 300-350 میل دور، آدمی 8، کہیں کوئی مڈ بھیڑ ہو گئی تو قیمہ کر دیں گے قریش۔ اور یہ نخلہ کیا تھا؟ یہ ایک مقام تھا بٹوین مکہ اینڈ طائف، مکے اور طائف کے درمیان، جو اس کا طریق السیل کہلاتا ہے۔ ایک طریق الجبل تھا وہاں کا، جو پہاڑی راستہ تھا، ایک طریق سیل ہے جس سے کہ سیلاب آیا کرتا تھا۔ اگر بارش ہوتی تھی، طائف چونکہ اونچی جگہ ہے تو وہاں سے پانی ایک سیل کی شکل میں مکے آیا کرتا تھا۔ تو طریق سیل پر یہ نخلہ ہے، تقریباً بیچ میں، ان بٹوین۔ تو وہاں جا کر حضرت عبداللہ ابن جحش نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ حکم ہے، اب سوچ لو، میں تو اس پر عمل کروں گا، تم میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے۔ سب نے کہا نہیں، ہم حضور کا جو بھی حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ اب وہاں جو پہنچے تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ جو ہے وہ بھی مختصر سا تھا، چند آدمی، چند اونٹ، اور اتفاق سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ پہلے تو مشورہ کیا انہوں نے کہ ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں، بعد میں لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ کریں، ہم انہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کوئی تیر چلائے، ان میں سے ایک آدمی مر گیا، 2 کو یہ قیدی بنا کر لے آئے، اور وہ اونٹ کے اوپر جو سامان تجارت دادا ہوا تھا وہ بھی لے کر آ گئے۔ یہ کہلاتا ہے سریہ نخلہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو حضور نے فرمایا کہ تم نے غلط کام کیا، میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں نقل و حرکت کی اطلاع دیتے رہو۔ تاہم آپ نے کوئی سزا نہیں دی، یہ میں بتاؤں گا کیوں سزا نہیں دی، یہ بعد میں سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن ادھر یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی بچ کے نکل گیا تھا، وہ چیختا چلاتا کپڑے پھاڑتا ہوا مکے میں داخل ہوا، محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ اب یہ ہمت، یہ جرت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ہے رجب سن 2 میں، ربیع الاول سن 1 سے لے کر رجب سن 2 تک مکے والوں کی طرف سے کوئی موو ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اقدام کیا ہو حضور کے خلاف۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مکے میں دونوں طرح کے آدمی تھے، آج کل کی ایک اصطلاح ہے ہاکس اینڈ ڈوز۔ ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ چلو چل کر مدینے میں حملہ کرو، ختم کرو اس کو، اور یہ محمد کو اور اس کے دین کو ختم کرو، حملہ کرو۔ ابو جہل ان کا سردار تھا، عقبہ ابن ابی معیط اس کا ساتھی تھا۔
اور کچھ لوگ تھے ان میں شریف النفس، حکیم بن حزام جو بعد میں ایمان بھی لے آئے، حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور عتبہ ابن ربیعہ بزرگ آدمی تھا۔ اس نے یہ کہا دیکھو قریش، تمہاری بلا تمہارے سر سے ٹل گئی، محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، اب محمد جہاں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نچلنے بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، وہ وہاں پر وہی کام کریں گے جو یہاں ہو رہا تھا، تو گویا کہ اب ان کا مقابلہ عرب سے ہوگا، ابھی تو قریش سے ہو رہا تھا، ابھی بقیہ عرب سے ہوگا۔ اب اگر بقیہ عرب انہیں ختم کر دیں تو جو تم چاہتے ہو ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رگو۔ آخر یہ قرشی کون ہے؟ ہمارے بھائی ہیں کہ نہیں؟ محمد کون ہے؟ قریش کا آدمی ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ عمر کون ہے؟ یہ حمزہ کون ہے؟ یہ ان کے ساتھ جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنی تلواروں سے انہیں کاٹیں، انہیں ختم کریں، اس کی بجائے عرب ان کو نبٹ لیں گے۔ اور دیکھیے دوسری بات، اس کی جہاں بینی اور دور اندیشی، اور اگر محمد بقیہ عرب پر غالب آ گئے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ وہ محمد قرشی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ We stand to lose nothing۔ اگر محمد کی حکومت قائم ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کی ہوئی؟ قرشیوں کی ہوئی۔ محمد کے اولین ساتھی سب قرشی ہیں، ابو بکر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ حمزہ کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ بنو امیہ کا چشم و چراغ، علی کون ہے؟ عباس کون ہے؟ یہ بات تو یہ اصل میں کشمکش ابھی وہاں چل رہی تھی، ہاکس بھی زور لگا رہے تھے اور ڈوز بھی روک رہے تھے۔ لیکن ان دو واقعات میں ایک شمال سے دوڑتا ہوا آدمی آیا ہے، اس نے بھی کپڑے پھاڑے، چیخا چلایا، دیکھو ابو سفیان کا پیغام ہے، یہ ایس او ایس کال جسے کہا جاتا ہے جدید اصطلاح میں، کہ ہمارے اس قافلے کے اوپر محمد حملہ کریں گے، محمد کے آدمی لوٹ لیں گے، دوڑو۔ ادھر سے وہ آدمی چیختا ہوا آ گیا طائف کی طرف سے، نخلا کی طرف سے، کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا اور ہمارا مال لوٹ کے لے گئے۔ اب گویا کہ جو ڈوز تھے وہ لاجواب ہو گئے، اب ان کے پاس کیا دلیل رہی؟ کیوں نہ اقدام کریں اب ہم؟ اور اب ابو جہل اور عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ جو لوگ تھے، نضر ابن حارث وغیرہ، اب ان کی بات جو ہے وہ مانی گئی۔ تب وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے مکے سے۔ یہ ہے در حقیقت اس پورے معاملے کا جو صحیح پرسپیکٹو ہے۔ آغاز حضور کی طرف سے ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے جب مکہ آباد تھا، مکے میں لوگ تھے، غلام بھی تھے، وہ اپنی قسمت پر شاکر تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، کوئی کانفلکٹ نہیں تھا۔ پہلی آواز اٹھی یہ سب غلط، تمہارے معبود غلط، تمہارے سرمایہ دار ظالم۔ یہ آواز کس نے اٹھائی؟ حضور نے۔ چھیڑا کس نے؟ کانفلکٹ کس نے شروع کیا؟ پانی کا ایک تالاب ہو، پانی کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس میں پتھر مارا، لہریں اٹھیں گی نا اب آخر، لیکن کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا۔ ان کا رد عمل تھا کہ پہلے انہوں نے کہا پاگل ہیں، بس ایسے ہی ہیں، مجنون ہیں، دماغ خراب ہوا ہے، کچھ دن میں سمجھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے سب۔ اور جو اس کے بعد دیکھا نہیں، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں جکڑ کر رکھو کہ شاید دن میں تارے نظر آ جائیں۔ یہ سارا ان کا رد عمل تھا۔ لیکن شروع کس نے کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح محمد کا مقصد تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ وہ مدینے میں جا کر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ ہز مشن، جس کے مشن میں سب سے پہلا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو مرکز توحید، جس کو مرکز شرک بنا دیا گیا ہے، اسے واگزار کیا جائے، اسے اثر مرکز توحید بنایا جائے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے جس کام کے لیے یہ گھر تعمیر کیا تھا، وہی گھر جو ہے اسی مقصد کے لیے اس کو خاص کیا جائے۔ اور چونکہ قریش پورے عرب کے اندر، چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی عرب کی، کوئی فارمل بادشاہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، فارمل کوئی آرمی نہیں تھی، لیکن قریش کو پورے جزیرہ نما عرب میں سربراہی حاصل تھی۔ ان کے
قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کا قافلہ بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ کیوں ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بت رکھے ہوئے تھے، ان کے وہ کسٹوڈین تھے بتوں کے۔ گویا کہ ان کے خدا جو ہیں وہ ان کے پاس ہاسٹیجز تھے، وہ ان کا بت اٹھا کے پھینک دیں گے۔ تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے نا۔ وہ حج کے موقع پر آتے تھے، اپنے اپنے بتوں کی زیارت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ وہ چڑھاوے بھی انہی کو ملتے تھے نا، قریش کو۔ داتا صاحب پہ جا کے چڑھاوا جو جاتا ہے ان کے مجاوروں کو جایا کرتا تھا نا۔ اب بھی یہ ہے کہ کچھ مجاوروں کو جاتا ہے، کچھ وہ حکومت نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہوا ہے، ورنہ جہاں جو کچھ ہوتا ہے مجاوروں، یہ مجاور تھے اس بیت اللہ کے جس میں کہ سب بت رکھے ہوئے تھے۔ لہذا ان کا سارا مفاد پورے عرب پر چھایا ہوا، کوئی عرب قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ چونکہ انہیں مذہبی سیادت حاصل تھی، خانہ کعبہ جو ان کا سب کا مرکز تھا اس کے متولی یہ تھے، لہٰذا انہیں جو حیثیت حاصل تھی، اب جب تک اس طاقت کو توڑا نہ جاتا اسلام کے غلبے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ اسلام کے غلبے کے لیے پہلی ضرورت یہ تھی کہ قریش کی طاقت کو توڑا جائے، لہذا حضور نے آفینسو اختیار کیا ہے۔ پہلے یہ 8 چھوٹے چھوٹے سرایا اور غزوات ہوئے جس میں کہیں کوئی مقابلے کی نوبت نہیں آئی، لیکن 2 نتیجے نکل آئے۔ ایک تو یہ کہ لائف لائن تھریٹن ہو گئی، اکنامک بلاکیڈ ہو گیا مکے کا۔ یہ راستے جتنے ہمارے لیے کھلے ہوئے تھے، کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اب محمد اور اس کے آدمی راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بلاکیڈ۔ جیسے 1967 کی جنگ جو ہوئی تھی عرب اسرائیل، وہ جب ایلات کو بلاک کیا ہے صدر ناصر نے، تب ایک دم جھپٹ کر اسرائیل نے حملہ کیا۔ بحیرہ قلزم کے اندر اس کی وہی ایک بندرگاہ تھی، اس کا جب گھیراؤ کر لیا، بلاک کر دیا صدر ناصر نے، تو پھر وہ پوری طاقت کے ساتھ جھپٹ کر اس نے حملہ کیا۔ تو یہاں پر در حقیقت اکنامک بلاکیڈ ہو رہا تھا کہ ان کا جو کیریوان روٹ ہے وہ تھریٹن ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ حضور جہاں بھی گئے چاروں اپنے غزوات کے اندر، وہاں کے قبیلے سے ایک معاہدہ کر لیا۔ یا تو وہ قبیلہ جو پہلے قریش کا حلیف تھا اب حضور کا حلیف ہو گیا، یا اس نے کہا صاحب ہم آپ کے درمیان نیوٹرل رہیں گے، نہ ہم آپ کی مدد کریں گے ان کے خلاف، نہ ان کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ اس کا بھی نتیجہ کیا نکلا کہ قریش کا زون آف پولیٹیکل انفلوئنس کم ہو رہا ہے اور حضور کا زون آف پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ جو قبیلہ حضور کا حلیف ہو گیا حضور کی طاقت بڑھ گئی، اور جو نیوٹرل ہو گیا وہ بھی قریش کی طاقت تو کم ہو گئی نا، کہ پہلے وہ قریش کے زیر اثر تھے، قریش کے حلیف تھے، اب وہ قریش کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ 2 کام ہیں کہ جس کے نتیجے میں 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ اور پوری طریقے سے تیار ہو کر، اسلحہ سے پوری طرح لیس ہو کر آیا ہے۔ اور ادھر حضور نکلے تھے مدینے سے، تو ارادہ یہ تھا کہ وہ قافلہ جو آ رہا ہے اس قافلے کا مقابلہ کریں گے، اسے روکیں گے۔ میں کہہ رہا تھا وہ بات رہ گئی کہ جو ماسٹر سٹروک کیا تھا ابو سفیان نے، ایک طرف مکے پیغام بھیج دیا ہمیں خطرہ ہے بھیجو مدد، دوسری طرف وہ راستہ بدل گیا، وہ اس راستے پر آیا ہی نہیں کہ جس پہ بدر آتا ہے، بلکہ وہ راستہ بدل کر اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ، یہ جغرافیہ تھوڑا سا عرب کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو یوں ایک جزیرہ نما آتا ہے، مغرب میں بھی ساحل ہے، مشرق میں بھی ساحل ہے، مغرب میں بحیرہ قلزم ہے، مشرق کے اندر خلیج فارس یا خلیج عربی ہے، اور ایک درمیان میں پہاڑی ایک زون ہے۔ تو پہاڑی زون کے اندر ہی مکہ ہے، پہاڑی زون میں مدینہ ہے، اسی پہاڑی زون میں بدر ہے۔ بدر کا ایک کھلا میدان ہے جیسا پہاڑوں میں ہو جاتا ہے، قافلے ادھر سے جاتے تھے بدر کی وادی سے گزر کر۔ اب اس نے کیا کیا کہ بدر کو بائی پاس کر کے پہاڑ کے دوسری طرف سے ہو کر اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہو کر اپنا قافلہ نکال کے لے گئے۔ اس طریقے سے کوئی گردن اس کے قافلے کو نہیں پہنچا۔ البتہ پہلی جنگ اہل ایمان اور کفار کے مابین، اور جیسا کہ ہم پڑھیں گے بعد میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ہو یہ مقابلہ ہو، اب حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ ہموار کر دیا اور غزوہ بدر پیش آیا۔
اب اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.